الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، ایام حج مکمل ہوا. حجاج اکرام اپنے عظیم اور بابرکت سفر سے واپس ہوئے. اکابرین کی طرف سے ایک مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ قریب حج کا فارم بھرا جائے گا، اس لیے حج کی فرضیت پر بات ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسعت عطا فرمائی ہے وہ اپنے فریضے کی ادائیگی کر لیں. اسی عنوان پر آج بات ہوگی انشاءاللہ. میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اللہ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کر دیا ہے، جو لوگ وسعت رکھتے ہیں ان پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، ان کو چاہیے کہ حج کر فرض ادا کر لیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، چنانچہ تم حج کرو. قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ اور اس حدیث شریف کی اس حدیث شریف سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اور علماء کرام نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث شریف حج کے فرضیت کو ثابت کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کن پر حج فرض ہوگا؟ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے اور ان کو حج کرنا چاہیے؟ چنانچہ علماء کرام نے حج کے فرضیت کے لیے 5 شرائط لکھے ہیں. نمبر 1، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، تندرست ہونا، اور نمبر 5 میں ہے وسعت رکھنا، جس کو قرآن مقدس نے کہا من استطاع الیہ سبیلا. من استطاع الیہ سبیلا سے کیا مراد ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی گزشتہ سال یعنی حج کے ادائیگی سے پہلے بھی میں نے اس عنوان پر بات کی تھی، اور من استطاع الیہ سبیلا کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ جو آدمی مکۃ المکرمہ تک پہنچنے کا خرچ رکھتا ہو، اس طور پر کہ اس کے جانے کے بعد اس کے اہل خانہ جن کی کفالت اس کے ذمے ہے، ان کی ضروریات زندگی کو چھوڑ کر جاتا ہے، اس کے واپسی تک وہ لوگ اس چیز سے اپنا ضرورت پورا کر سکتے ہیں، تو اس آدمی پر حج فرض ہے. پھر سے سنیے، من استطاع الیہ سبیلا کا مطلب ہے کہ جو آدمی اتنا مال ایام حج میں رکھتا ہو کہ وہ مکۃ المکرمہ تک پہنچ سکتا ہو، اور اس کے جانے کے بعد جن کی کفالت کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے، جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، ان کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات زندگی، دوا علاج کے لیے اتنا رقم چھوڑ کر جائے کہ وہ جب تک واپس نہ آئے وہ لوگ اپنی ضرورت پوری کر سکے اس سے،
جس آدمی کے پاس اتنا مال ہوگا اس آدمی پر حج فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حج فرض علی الفور ہے یا علی التراخی ہے؟ حج فرض علی الفور کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس سال حج فرض ہوا، اسی سال ادا کرنا ہوگا، یا بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں؟ تراخی کا مطلب بعد میں۔ احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج علی التراخی فرض ہے، یعنی انسان پر مان لیجئے کہ 2024 میں حج فرض ہوا، اگر وہ بندہ 2027 میں بھی حج کرتا ہے تو اس کا حج قضا نہیں ہوگا، حج فرض ادا ہو جائے گا اس کے ذمے سے۔ لیکن احناف کے نزدیک بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہی حج فرض ہو فوراً ادا کر لے۔ علت یہ ہے کہ موت و حیات کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا ہے، اور حج جب فرض ہو جاتا ہے تو ذمے سے ساقط نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی پر 2024 میں حج فرض ہوا، 2025 میں وہ کنگال ہو گیا، حالات آئے، بیماری، پریشانی، آفات، بلیات، مصیبتیں آئیں، اس کے مال و جائیداد ختم ہو گئے، لیکن اب اس کے ذمے سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، اس کو حج کرنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں کرتا ہے تو حج کے نہ کرنے کا گناہ اس پر ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو حج فرض کیا تھا، وہ انتظار کرتا رہا اور وقت چلا گیا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ حج فی الفور ادا کر لیں، جبکہ بعض علماء اکرام، اس میں غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، ان کے نزدیک حج فرض ہے علی الفور۔ جس سال آپ پر حج فرض ہوا اسی سال آپ کو حج کر لینا چاہیے، نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اس میں گویا کہ ثواب میں کمی ہو جائے گی، بعد میں آپ ادا کریں گے تو۔ بہرحال حج، لیکن سب کے نزدیک یہ بات ہے کہ حج جتنا جلدی کیا جائے وہ بہتر ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہرحال قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ جو پڑھا گیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اس حدیث میں صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، چنانچہ تم حج کرو۔ اس سے تو صاف طور پر بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے ان پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، ان کو حج کر لینا چاہیے۔ اگر حج نہیں کرتے ہیں تو ان پر کیا وبال ہوگا، حج کریں گے تو کیا ملے گا؟ اس بارے میں ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ملک زادا وراحلۃ تبلغ الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زاد و راحلہ یعنی جانے آنے کا خرچ، اہل خانہ کا خرچ اللہ نے دیا، اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو اللہ پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اللہ پر کوئی گرفت نہیں ہے کہ وہ آدمی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آدمی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ایک مومن کے دل کو چیر دینا چاہیے، ہمارے قلب چھلنی ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال، انسان اپنے بس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ انسان مال جمع کر لے۔ ایک ہی پیٹ سے 5 بچے پیدا ہوتے ہیں، 4 کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے، 1 کی حیثیت کچھ اور بن جاتی ہے۔ ایک ہی فیملی میں 10 آدمی ہوتے ہیں، 9 کی حالت کچھ اور، 1 کی حالت کچھ اور ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ ہم نے اپنی طاقت سے، اپنے عقل اور علم کی بنیاد پر ہم نے یہ مال کمایا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔
یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ رب العزت کا عطیہ اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10 لوگوں کے درمیان سے آپ کو چنا اور مال جیسی عظیم دولت اور نعمت سے آپ کو سرفراز کیا۔ آپ پر یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے فریضے کو ادا کرتے، اللہ کے تقاضے کو پورے کرتے، کیونکہ یہ مال و جان اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، عطیہ نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ایک آپ پر احسان ہے۔ قرآن مقدس اعلان کرتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ گویا کہ ہمارے پاس جو مال ہے، ہمارے پاس جو جان ہے، یہ جان صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہمارے پاس رکھا گیا ہے، اور ہمارے پاس یہ ایک گویا کہ گروی رکھا گیا ہے۔ ہمارے پاس جب تک ہمارے ذمے ہے اس کا حفاظت کرنا اور اللہ کے حکموں میں خرچ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ میں نہیں آتا ہے تو فلسطین کے حالات کو پڑھیے اور ان کے حالات کو جانیے۔ انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ ہماری جان اور ہمارا مال اللہ کی طرف سے ہمارے ذمے امانت ہے، اور وہ لوگ ہیں امانت کو پورے کرنے والے جو کسی دنیا سے کمپرمائز نہیں کرتے ہیں شریعت کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ بچے کی شادی باقی ہے، بچے کی پڑھائی باقی ہے، گھر بنانا باقی ہے، شہروں میں بلڈنگیں خریدنا باقی ہے، تعمیرات باقی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے بہانے ہیں، اور اسی بہانے میں انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، پھر انسان مر جاتا ہے۔ گھر والے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے، اور انسان سمجھتا ہے ہمارے والد محترم بخش دیے گئے، ہماری امی جان بخش دی گئی اور ان کو معاف کر دیا گیا، جبکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ملک ذاتا وراحلتا تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جس شخص کو اللہ نے اتنا مال دیا جس کے ذریعے سے وہ مکہ المکرمہ تک پہنچ کر حج کر سکتا تھا، پھر بھی حج نہیں کیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی موت اگر یہودی یا نصرانی ہو کر ہو جاتی ہے اور ہم کو معلوم نہ ہو، کسی کو معلوم ہو بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہماری موت کس پر کر رہے ہیں۔ اگر یہودی اور نصرانی ہو کر مر جائے، مرنے والے کی اولاد اس کی پوری جائیداد کو خیرات کر دے، اس کے نام پر پوری دنیا کے علماء بیٹھ کر فاتحہ پڑھتے رہیں، اس کے نام پر پوری دنیا کے لوگ دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اس کو جنت نصیب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے لاڈلے پیغمبر کو جھڑک دیا اور منع کر دیا کہ کفار و مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت ہرگز نہ کیجیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا گیا ان کے والد محترم کے متعلق۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایمان پر موت ہونے کے بعد ہی اگر انسان کوئی نیک اعمال کرتا ہے، کوئی صدقات و خیرات کرتا ہے، کچھ اگر اچھا کام کرتا ہے، اس کا ثواب پہنچاتا ہے، تو ہو سکتا وہ ثواب ہم تک پہنچ جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن حج فرض ہو گیا اور ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے پتہ نہیں کہ ہماری موت ایمان پر ہوئی یا ایمان پر نہیں ہوئی، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس معاملے میں ہرگز کوتاہی نہ کریں، ورنہ بہت بڑے خسارے اور نقصان کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، اول وہلہ میں وہ تیاری کریں کہ اللہ تعالیٰ، اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بلا لیجئے، کیونکہ کوئی دولت کی بنیاد پر حج کر لے یہ قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ جس کا انتخاب کرتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، اسی کو بلاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرے کے فضائل کیا ہیں۔ حج اور عمرہ نہیں کرنے سے وعید ہم نے سن لیا کہ کوئی نہیں کرتا ہے اس کی حالت کیا ہونے والی ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آدمی ایک عمرہ کیا، پھر کئی سالوں کے بعد اللہ نے پھر توفیق دی، دوسرا عمرہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔
اور حج کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسی فضیلت ہے، کیسا تحفہ ہے۔ ایک معمولی روپے خرچ کر کے انسان حج کر لیتا ہے تو ایک تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ بخشش اور جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے متعلق عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے زیادہ روئے زمین پر کسی دن بھی بندے کی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ انکاؤنٹیڈ انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس میں اگر ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں، اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائیں گے، تو امید ہے کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگ یہ تیاری کریں اور ارادہ کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کے حج کو ادائی کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حاجی جب لوٹتا ہے تو کس حالت میں لوٹتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من اتی ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امہ، کہ کوئی اگر حج کرنے جاتا ہے اس میں فسق و فجور نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں کرتا ہے، وہاں سے ایسے لوٹتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، گویا کہ حجاج کرام کو اتنا بڑا آفر دیا جا رہا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا، ایک معصوم بنا کر اسے واپس بھیجا گیا۔ اب اگر بندہ چاہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک آئیڈیل بنا لیں، اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنا کر پیش کریں، اب ہماری زندگی جھوٹ سے خالی ہوگی، غیبت سے خالی ہوگی، چغلی سے خالی ہوگی، اور ظلم و جبر سے خالی ہوگی، اور میں بالکل اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مقبول بندہ بن سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لیشہدوا منافع لہم، کہ حج کرنے والے کو ایک اور خوشخبری ہے تاکہ وہ اپنے منافع کو دیکھ لیں آنکھوں سے آ کر۔ گویا کہ جو لوگ حج کرتے ہیں وہ گویا کہ دنیاوی منافع بھی اخروی منافع بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں وہاں کے نظارہ کو دیکھتے ہیں، وہ لبیک کی صدا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کیا پیاری آواز ہوتی ہے۔ انکاؤنٹڈ انسان ہے، 30-35 لاکھ کا مجمع ہے، ایک ہی آواز ہے، کیا گورے کیا کالے، کیا امیر کیا غریب، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ وہاں بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑے ہیں، فقیر بھی اسی صف میں کھڑا ہے، اور ایک ہی صدا ہے لبیک اللہم لبیک، ربا ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، ربا تیرے دربار میں حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یہ ایک صدا ہوتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے، اور انسان جھوم رہتا ہے۔ اس منظر کو، اس ادا کو، اس چیز کو وہی سمجھ سکتا ہے جو وہاں گیا ہے، اس کے نظارے کو دیکھا ہے۔ لیکن یہاں پر چند باتیں اور بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ اللہ نے ان کو دولت دیا، حج کا فارم بھر دیتے ہیں، انتظار ہوتا رہتا ہے ایام حج کا، ایام حج آیا، احرام باندھے، فلائٹ پکڑے چلے گئے، نہ انہوں نے حج کے مسائل سیکھے، نہ حج کے متعلق انہوں نے کسی عالم سے رابطہ کیا، نہ اس کے ارکانوں، اس کے واجبات و ارکان کو جانا، اور وہ چلے گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے کوئی فائدہ مند حج نہیں ہوگا۔ آپ ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، ایک ایسے فریضے کی ادائیگی کے لیے کہ جس کی ادائیگی کے لیے اولیاء اللہ کا دل تڑپتا تھا، وہ کانپتے تھے، اپنے آنسو بہاتے تھے، اللہ سے بھیک مانگتے تھے، پھر اللہ ان کو بلاتے تھے، اور ایک آدمی کی دعا سے اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرما لیتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایام حج کے آنے سے پہلے سب سے پہلا کام، جو لوگ اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ نے جن کو مال و دولت دیا ہے، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنا پاسپورٹ بنوائیں۔ سب سے پہلا کام، چند دنوں میں اعلان آ جائے گا فارم بھرنے کا، سب سے پہلے آپ لوگ اپنا پاسپورٹ بنوائیں، اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں، اور کسی عالم سے معلوم کر کے
ہندی وغیرہ میں کوئی کتاب مل جائے، اردو پڑھتے اردو میں کوئی کتاب مل جائے، کچھ نہ پڑھتے ہوں تو آپ کے درمیان علماء کرام ہیں، ان سے روزانہ فون پر ہو یا آپ کے پاس بیٹھ کر ہو ایک ایک مسئلہ معلوم کر کے ایام حج آنے سے پہلے اس کی پوری تیاری کر لیں، کیونکہ ایک بڑے فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ جا رہے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اپنا بیگ چیک کر لیتے ہیں، کپڑے دیکھ لیتے ہیں، ضروریات زندگی دیکھ لیتے ہیں، ٹکٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر گھر سے نکلتے ہیں۔ اور حج ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی بغیر تیاری کے، بغیر کچھ انتظام کیے، بغیر کچھ تیاری کیے چلا جائے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑی بیوقوفی والی بات ہوگی۔ اس لیے اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ حج کرنے والے عشاق، حج کرنے والے اللہ کے ولی بندے، جنہوں نے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے ہم جیسے صحت مند لوگوں کو، دولت مند لوگوں کو ایک نشان دے کر چلے گئے، ایک عبرت دے کر چلے گئے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دوپہر کی گرمی میں بالکل دھوپ اپنے شباب پر تھی، عرب کی گرمی 50 ڈگری تک پہنچ جاتی ہے، اپنے شباب پر دھوپ، میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک معذور شخص دونوں پیر سے معذور زمین پر سورین کے بل کھسٹتا ہوا چلا آ رہا ہے، بالکل نوجوان ہے، دھوپ کی گرمی سے اس کے چہرے بالکل سرخ ہو گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں۔ جب وہ سامنے آتا ہے میں کھڑا ہو کر اس کے پاس جاتا ہوں، کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے حج کا ارادہ ہے۔ کہا کہ آپ نے سواری کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ آئیے تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، کچھ کھائیے پیجئے، پھر اس کے بعد سفر کیجئے گا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ وہ بندہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ حضرت آپ لوگ تندرست ہیں، آپ پیسے والے ہیں، آپ کے پاس سواریاں موجود ہیں، آپ جب چاہیں گے نکلیں گے، ایام حج میں پہنچ جائیں گے۔ میں معذور ہوں، مجھے اپنے سورین کے بل چلنا ہے، اسی طرح گھسٹ کر چلنا ہے۔ اگر میں پانی پینے کے لیے ٹھہرا، ٹھنڈا ہونے کے لیے ٹھہرا تو ایسا نہ ہو کہ ایام حج میں وہاں پہنچ نہ پاؤں، مجھے جانے دیجیے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں ارے اللہ کے بندے تھوڑا ٹھہرو، کچھ کھا لو، میں تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دوں گا، تم سواری پہ بیٹھ جاؤ گے۔ اور بندہ مخاطب ہو کر کہتا ہے مالک ابن دینار آپ جو ہیں کیسے ہم کو کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، ایک بھاگا ہوا غلام ہو، ایک سرکش غلام ہو، اپنے مالک کا نافرمان ہو اور چاہتا ہے کہ میرا مالک مجھے معاف کر دے، تو کیا اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ سواری پہ سوار ہو کر جائے؟ اس کو تو اپنے پیشانی کے بل گھسٹ کر جانا چاہیے۔ میرے لیے یہی مناسب ہے، میں نافرمان غلام ہوں، میں اللہ کا بھاگا ہوا غلام ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس حالت میں جاؤں کہ میری حالت زار کو، میری تنگ دستی کو، میری اس پریشانی کو میرا مالک دیکھ کر ہی رحم کھا جائے اور مجھے معاف کر دے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں حیران ہو گیا کہ یہ بندہ کیسا اللہ کا ولی ہے۔ میں اس کو کچھ کہہ نہ سکا، وہ بندہ ویسے ہی گھسٹتا ہوا چلنے لگا، وہ ایام حج سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں ہم بھی سواری پہ سوار ہوئے، حج کے لیے وہاں پہنچے، ہم نے طواف کعبہ کیا، اس کے بعد منی و عرفات گئے، مزدلفہ گئے، اس کے بعد تمام کام کر کے ہم پہنچے، جمرات کے لیے پہنچے، وہاں کنکر مارا، کنکر مارنے کے بعد جہاں پر قربان گاہ ہے، جہاں قربانی کرنا ہوتا ہے، ذی الحجہ کے دن میں دیکھا کہ ایک مجمع کھڑا ہے، لوگ جمع ہو گئے ہیں، میں سوچا کوئی معاملہ ہو گیا، میں بھی آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بندہ ہے جو مجھے راستے میں ملا تھا، اور وہ اپنے دونوں ہاتھیں اٹھائے ہیں اور دعا کر رہا ہے میرے اللہ تیرا یہ بندہ یہاں حاضر ہو گیا ہے، نہ اس کے پاس سواری تھی کہ سواری سے آتا، نہ اس کے پاس مال ہے کہ کوئی جانور خرید کے تیرے راہ میں قربان کرتا، اللہ میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا روح ہی قبول کر لے، میری جان قربانی میں قبول کر لے۔ چنانچہ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ یہ کہنا تھا کہ وہ بندہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے بھائیوں، ایسے اللہ کے عاشق ہوتے ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ ہم کو اللہ نے اپنے طرف سے مال و جائیداد عطا فرمایا، اور پھر بھی اس کے بعد ہم حساب و کتاب کرتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی کا انتظار کرتے ہیں، اپنے گھر بنانے کا انتظار کرتے ہیں، بچوں کے کیریئر کا انتظار کرتے ہیں۔ کیریئر بنانے والا اللہ ہے، ہمیں مال دینے والا اللہ ہے، تعمیر کرانے
والا اللہ ہے، بچوں کی شادی کرانے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے سب ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہم پر حج فرض کر دیا ہے، اول مرحلہ میں نیت کر لیجئے اور آج کے دن عزم کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم پر حج فرض ہے، ہم اس سال ہی انشاءاللہ حج کے لیے جائیں گے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنے دربار میں بلائیے، اپنے گھر میں بلائیے اور ہمیں حج مقبول عطا فرمائیے، حج مبرور عطا فرمائیے، جس سے ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے ساتھ ہمارے اہل خانہ کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عزم کو، ہمارے اس ہمت کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ بار بار حج کے لیے وہاں حاضری دیں، بار بار عمرے کے لیے اللہ وہاں بلائے، اپنے گھر کی حاضری کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت باقی پڑھ